ہمارے پرانے دوست بھی آئے ہوئے ہیں، 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں ہمارے ساتھ رہے تھے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں ناصر بھائی. پرانا جو دوست ہوتا ہے نا بچپن کا، اس کو منا کے رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کے سارے راز جانتا ہے. ایک دفعہ کسی نے میسج بھیجا کہ اپنے بچپن کے دوست کو کبھی ناراض نہ کرو کیونکہ وہ کمبخت تمہارے سارے راز جانتا ہے. تو ہم لوگ اسکول جایا کرتے تھے، ناصر بھائی بھی ہوتے تھے اور بھی پیدل جاتے تھے. ہمارا اسکول بہت دور تھا، PAF بیس مسرور نمبر 2. تو کافی لمبا پیدل سفر ہوتا تھا، تو اس میں اتنا موٹا بستہ ہم نے لٹکایا ہوا ہوتا تھا، اور اسکول پہنچتے جو شرارتیں ہوتی تھیں، طبیعت سے شرارتیں کرتے ہوئے پہنچتے تھے. ایک دوسرے کی چڑ رکھی ہوئی تھی، چھیڑنا، اس کے شوز اتارنا، پھر پڈا، پھر لڑائی، بعض دفعہ بیچ میں ہی پڈا. اسکول پہنچنے سے پہلے ہی لڑائی پڈا. پھر واپسی پہ اپنا مزہ تھا، پھر پیدل آتے. اب تو بچوں کی وین آتی ہے، مائیں نہلا دھلا کے لپائی پتائی کر کے بٹھایا. وہاں بچوں کو بڑی رسپیکٹ ملتی ہے اسکول میں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی مار دھاڑ نہیں، تمیز سے بٹھا کے واپس آ گئے. ناصر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دوست، ان کو پتہ ہے ہم جاتے ہی پٹتے تھے. ہمارے جو رضا سر تھے نا، سر رضا، وہ PT ماسٹر تھے. ان کا کام تھا لیٹ آنے والوں کو کوٹنا. تو جیسے ہی پہنچے، ہمیں پتا تھا لیٹ، کیونکہ راستے میں ہم نے شرارتیں اتنی کی ہوتی تھیں، ٹائم پہ پہنچتے ہی نہیں تھے. جیسے ہی پہنچے ہاتھ نکال لیا، ایک ادھر کھایا، ایک ادھر کھایا، ایک ادھر یوں کیا، پھر یوں یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر ایسے ایسے کیا، ایسے مار پٹ کے چلو گئی. تو کبھی ہمیں ٹیچر کے خلاف کوئی بغاوت کا خیال نہیں آیا، کبھی ہمیں یہ نہیں آیا کہ یہ کیسے ہیں، ٹیچر ہیں بھائی، پٹ گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. قدیر سر آپ کے تھے نا، یاد ہے؟ وہ سائنسدان کہلاتے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اگر دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے. بہت پیٹتے تھے، ہوم ورک نہیں کیا اس پہ کوٹائی ہو رہی ہے، بہت طبیعت سے سبھی پٹتے تھے ماشاءاللہ. گھر میں کبھی یہ شکایت نہیں ہوتی کیا ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج تو نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، آپ یہاں کیسے؟ مولانا شاہد صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ طبیعت سب ماشاءاللہ. تشریف رکھیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. تو آج بچے ایسے چھوئی موئی ہیں، کوئی ٹیچر کچھ کہہ دے تو دل پہ لے جاتے ہیں. تبھی تو نفسیاتی بیماریاں پھیل رہی ہیں. بچپن سے کوئی ٹینشن اٹھائی نہیں ہوتی، تو بڑے ہو کر ذرا سی ٹینشن برداشت نہیں ہوتی، پاگل ہو جاتے ہیں، بالکل سائیکی ہو جاتے ہیں. کوئی ڈانٹ دیا تو کانپنے لگے، عجیب سی حالت ہو رہی. خیر، تو سورہ الحاقہ پہ درس چل رہا تھا. قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. دیکھو اس کا مذہب سے بھی بڑا گہرا دخل ہے. جو آدمی مشکلات برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوتا، پٹا نہیں ہوتا، وہ مذہب پہ بھی نہیں چل سکتا. مذہب پہ کہاں سے چلے گا وہ؟ مذہب میں بھی تو پابندیاں ہیں نا، جگہ جگہ اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے. تو جس میں برداشت کی طاقت نہیں ہے، وہ کیسے اللہ کے حقوق پورے کرے گا؟ وہ کیسے بندوں کے حقوق پورے کرے گا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کرے گا. وہ معاشرے میں عضو معطل، وہ صرف خواہشات کا غلام بنے گا، خواہشات پوری کرے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. وہ چاہے گا یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. تو بچپن میں بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے. بچپن سے ہی ایک بچہ پال لیا، ساری خواہشات اس کی پوری ہو رہی ہیں، وہ بھی بیچارہ خطرہ ہوتا ہے اس بات کا کہ اس میں بھی برداشت نہ ہو. تو اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. ایک دن حساب و کتاب کا آئے گا. کافر کہتا ہے نہیں آئے گا، اسلام کہتا ہے آئے گا. پھر اسلام کہتا ہے جو کامیاب لوگ ہوں گے ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا.
جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا. یہ کتنی بڑی دیکھیں اس وقت کیسا سسپینس ہوگا نا, ایک تجسس ہوگا. دنیا میں جب ہمارا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے, ہمارا تو پتہ ہوتا تھا کوئی خاص نمبر آئیں گے نہیں ہمارے, بس میرا بی گریڈ آیا تھا میٹرک میں اتنا خوش ہوا کیونکہ حرکتیں بی گریڈ والی تھی نہیں, لیکن بی گریڈ آ گیا, واہ بھائی واہ. 9th میں بھی ایسا ہی ہو گیا تھا. تو اس پہ اتنا تجسس ہوتا تھا, یار کیا کیا ہے, پاس بھی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں.